بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنت مصر کی بھاگ دوڑ سنبھال لی اور 14 سال کی غذائی پلاننگ کر دی۔ زرعی زمینوں کے قریب غلہ ذخیرہ کرنے کے لیے گودام تیار کرائے گئے۔ یہ گودام اہرام مصر کے طرز پر بنائے گئے تھے، جن کے اندر رکھی ہوئی اشیاء پر موسمی اثرات اثر انداز نہیں ہوتے۔ 7 سال بارشیں خوب ہوئیں اور بہترین فصل حاصل ہوئی۔ پھر کھیتیاں سوکھنے لگیں، جوہڑوں اور تالابوں میں جمع شدہ پانی ختم ہو گیا، لوگوں کے پاس جمع شدہ غذائی اجناس کی قلت ہو گئی۔ مصر کی ساری زمین سوکھ گئی اور کرب و جوار میں شدید قحط پڑا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کی بدولت غلہ وافر مقدار میں موجود رہا۔ کنعان کے باشندے مصر آ کر سرکاری گوداموں سے غلہ لے کر گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان گوداموں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً تقسیم اجناس کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ ایک بار جائزہ لینے کے لیے پہنچے تو ایک جیسے لباس اور ایک جیسی شکل و صورت کے حامل 10 کنعانیوں کو قطار میں انتظار کرتے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں اور کنعان سے آئے ہیں۔ ہم 10 بھائیوں کے علاوہ ایک اور بھائی اور باپ کنعان میں ہیں۔ 11واں بھائی غلہ لینے اس لیے نہ آ سکا کہ ہمارے والد آنکھوں سے معذور ہیں۔ باپ کی معذوری کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارے ایک اور بھائی یوسف کو بچپن میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ باپ کو اس سے بے انتہا محبت تھی، وہ اس کے غم میں روتے روتے بینائی سے محروم ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر صدمہ پہنچا کہ ان کے باپ کی جدائی کے غم میں بینائی کھو چکے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے چھوٹے بھائی کی فکر بھی لاحق ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم لوگ کنعان سے آئے ہو، ممکن ہے تمہیں یہاں کے قانون کا علم نہ ہو۔ غلہ صرف انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس بار تم کو معذور باپ اور بھائی کے حصے کا غلہ دے دیا جاتا ہے، لیکن آئندہ جب غلہ لینے آؤ تو اپنے باپ اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد تو بیٹے کے غم میں گوشہ نشیں ہو گئے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ آنکھوں سے بھی معذور ہیں، ان کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ چھوٹا بھائی باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے اور وہ بھی اسے خود سے دور کرنا گوارا نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی معذوری کا عذر قبول کر لیا، لیکن بھائی کے نہ آنے کی وجہ قبول نہ کیا اور کہا کہ تمہارے بھائی کو اپنے حصے کا غلہ لینے یہاں آنا پڑے گا، اگر وہ نہیں آیا تو تم کو بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ مصر سے واپسی پر تمام بھائی اپنے نابینا باپ کے پاس پہنچے اور انہیں والی مصر کے حکم سے آگاہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، کیا تم پر اس طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کا سکون بنیامین تھا۔ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہونے کے بعد بنیامین ہی باپ کی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی باپ کا جواب سن کر شرمندہ ہوئے اور بڑے بھائی نے نہایت ہی عاجزی سے کہا، آپ کو ہم پر اعتماد نہیں رہا، لیکن ہم مجبور ہیں۔ اگر آپ نے بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا تو کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ بنیامین کو صحیح سلامت باپ کے پاس لے آئیں گے۔ دوسری مرتبہ برادران یوسف کا قافلہ جب مصر کو روانہ ہونے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو، ایک ساتھ جتھا بنا کر شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے داخل ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو یہ نصیحت اس وجہ سے تھی کہ جب وہ پہلی بار مصر داخل ہوئے تھے تو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے تھے اور بعد ازاں الزام ثابت نہ ہونے پر رہا ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بھائی جو غلہ لے گئے ہیں وہ زیادہ دن نہیں چلے گا،
انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اتنی مدت کے بعد بھائیوں کو دوبارہ غلہ لینے کے لیے آنا چاہیے۔ بھائی کے انتظار میں وہ شہر کے باہر چکر بھی لگایا کرتے تھے۔ بالآخر برادران یوسف پہنچ گئے اور باپ کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اور پھر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں طلب کر کے اسے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا۔ باپ کی خیر خبر معلوم کی، اپنی ساری کہانی سنائی، باپ سے جدائی سے لے کر اب تک کا سارا قصہ بھائی کو سنایا اور تاکید کی کہ دوسرے بھائیوں پر اس کا راز آشکار نہ کیا جائے کہ میں ان کا وہی بھائی ہوں جس کو اپنی دانستہ میں وہ ختم کر چکے ہیں۔ اب کی بار حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی یہ ترکیب کی کہ غلہ ناپنے کا شاہی پیالہ اس کے سامان میں رکھ دیا۔ کنعانی جوانوں کا یہ قافلہ ابھی روانہ ہی ہوا تھا کہ چاندی سے بنے شاہی پیمانے کی تلاش شروع ہو گئی۔ جب پیمانہ نہ ملا تو قافلے والوں پر چوری کا شبہ ظاہر کیا گیا، کیونکہ صرف اس قافلے کو تقسیم کیا گیا تھا۔ قافلہ رکوایا گیا۔ برادران یوسف نے اس پر احتجاج کیا کہ چوری کا الزام بے بنیاد ہے۔ بحث و تمیز کے بعد یہ طے پایا کہ قافلے والے واپس چل کر تلاشی دیں گے۔ اگر الزام ثابت نہ ہوا تو انہیں اس غلہ شبہ کے نتیجے میں پہنچنے والی تکلیف کے بدلے میں مزید غلہ دیا جائے گا، اور اگر الزام ثابت ہوا تو مجرم کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، اور قانون میں اس کی سزا یہ تھی کہ مجرم کو اس شخص کے حوالے کر دیتے تھے جس کی چیز چوری ہوتی تھی۔ شاہی داروغہ نے تمام بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ آخر میں سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کی خورجی میں سے شاہی پیمانہ برآمد ہو گیا۔ واقعے کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں ضرور سنیے گا۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ لائک کریں، شیئر کریں پلیز۔